السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہمارا امہات المومنین کا پہلا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ امہات المومنین کون ہے۔ تو امہات کا مطلب ہے مائیں، المومنین مومنوں کی، ٹھیک ہے، یعنی مومنوں کی مائیں۔ تو اس میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو ان کا ذکر آئے گا، اور اس کورس میں آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی۔ تو ہم ان کے خاندان اور نسب کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ خدیجہ ہے، ان کا لقب جو ہے وہ طاہرہ ہے، اور جو کنیت ہے ان کی یہ ام ہند ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ چوتھی پشت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے اگر والدین کی بات کریں تو آپ رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ان کا نام خلوید ہے، اور یہ بہت مالدار اور معزز شخص تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی اگر پیدائش کی بات کریں تو یہ عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ اور عام الفیل کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عام الفیل وہ سال ہے جب ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ابابیل، ان کو بھیج کر اس لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ جو حضرت خدیجہ ہیں ان کی حالات زندگی کیا ہے۔ تو اگر ہم ان کی بات کریں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو پہلے دو شوہر تھے یہ وفات پا چکے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، اور ان کے جو دو شوہر تھے وہ وفات پا چکے تھے، اور جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی یہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تجارت کرتی تھیں، اور جو ان کا مال تھا وہ آدمیوں کے ذریعے دوسرے ممالک میں اور دوسری جگہوں پہ بیچ کے تو بکواتی تھیں، اور پھر ان آدمیوں کو معاوضہ ادا کرتی تھیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا کیسے تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر گئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمانت اور صداقت ہے اس کی خبر سنی، تو انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے کے لیے پیشکش کی، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے کہا کہ میں آپ کو 2 گنا معاوضہ ادا کروں گی، جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش جو تھی وہ قبول کر لی، اور سامان تجارت جو ہے وہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا میسرہ، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گنا جو نفع ہے وہ کمایا تھا۔ اور میسرہ جو ہے اس نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف اور اخلاق بتائے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند اخلاق کے مالک ہیں، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اپنے نکاح کا پیغام جو ہے اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھیجا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، ٹھیک ہے، اور خاندان کے کچھ دوسرے افراد تھے، انہوں نے مل کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہوئے، اور نکاح جو ہے وہ مکمل ہوا اس طرح سے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تب کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، اور پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، اور ان کو وحی کا مکمل واقعہ سنایا، جس پہ ورقہ بن نوفل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی تھی کہ اب آپ جو ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں جن پہ تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ تکمیل پاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی تھی، یعنی جتنی بھی آج تک عورتیں ہیں جو اسلام قبول کیا ہے جنہوں نے، ان میں سب سے پہلی جو عورت جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت خدیجہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی تمام جو دولت تھی وہ وقف کر دی، یعنی اسلام کی راہ میں وہ دے دی، ٹھیک ہے۔
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اتنا جو ہے کہ ان کا مقام اس قدر اونچا تھا، اور وہ اتنی معزز تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی، احادیث کی اور اسلام کی جو ہے تبلیغ شروع کی، تو جو کفار تھے وہ شروع میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے ہچکچاتے تھے، گھبراتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ کتنے سال تک رہیں، تو یعنی شریک حیات رہیں، تو یہ تقریباً 25 سال تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال قبل انہوں نے وفات پائی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر ان کی جب وفات ہوئی تھی تب 65 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے اس کا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوا تھا، اور جو سال ہے جس سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی تھی، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی کہ افسردگی کا سال، افسوس کا سال، دکھ کا سال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان اور نسب، حالات زندگی اور ان کی جو فضائل ہیں ان کے بارے میں تفصیل۔ اور یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے امہات المومنین کورس کا، اور انشاءاللہ اس سے آگے پھر باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ان کی بایوگرافی جو ہے ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور ہمارا جو چینل ہے وہ آپ سبھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پہ جو نئی آنے والے لیکچرز ہیں، جو کورسز ہیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔